اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے تجوید کے بارے میں کہ تجوید کے لفظی معنی کیا ہے، تجوید کے اصطلاحی معنی کیا ہے، تجوید کی ابتدا کب ہوئی، اسی طرح ترتیل سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح ہم پھر لحن جلی اور لحن خفی، اس کے حکم، لحن جلی اور اس کی قسمیں، حرکات، متحرک، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی کچھ آداب ہے۔ کتنے آداب ہے؟ کچھ آداب ہے۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست نہیں۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کی تلاوت شروع کی جائے، پاکیزہ ہونا چاہیے، تلاوت کرتے وقت ہنسی اور کیل سے احتراز کیا جائے۔ اسی طرح کیونکہ کیل اور احتراز جو ہے یہ گستاخی والی بات ہے۔ پھر ہم پڑھیں گے کہ تلاوت کے مختلف انداز کتنے ہیں۔ تلاوت کے مختلف انداز کتنے ہیں؟ تو تلاوت کے تین مشہور انداز ہیں۔ تلاوت کے تین مشہور انداز ہے۔ کیا ہے؟ ترتیل نمبر 1، نمبر 2 حدر، نمبر 3 تدویر۔ تو ابھی ہم پڑھیں گے کہ ترتیل سے کیا مراد ہے، حدر سے کیا مراد ہے، اور تدویر سے کیا مراد ہے۔ تو اطمینان اور خوب ٹہر کر پڑھنا، جیسے اجتماعات وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے، اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ ترتیل کا معنی ہے اطمینان اور خوب ٹہر کر پڑھنا۔ پھر تیزی اور روانی سے پڑھنا، اس کو جیسے تراویح میں پڑھتے ہیں، اس کو حدر کہتے ہیں۔ حدر تیزی اور روانی سے پڑھنے کو حدر کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کے جسی طرح امام فرض نمازوں میں پڑھتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تدویر کہتے ہیں، جیسے امام فرض نماز وغیرہ میں پڑھتا ہے۔ ابھی ہم آئیں گے تجوید کی طرف۔ تو تجوید کی لفظی معنی کیا ہے؟ تجوید کے لفظی معنی کیا ہے؟ تجوید کے لفظی معنی ہے عمدہ بنانا، مزین کرنا، خوبصورت کرنا، یعنی خوبصورت اور عمدہ بنانے کی تجوید کا معنی ہے۔ تجوید کی اصطلاحی، یہ تو تجوید کی لغوی تعریف ہو گئی۔ تجوید کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تجوید کے اصطلاحی معنی ہے قرآن مجید کے حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ اصطلاح میں قرآن مجید کے حروف کو ان کے مخارج سے تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں سنی، علم تجوید سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی اس طرح بھی جواب آ سکتے ہیں کہ تمام عربی حروفوں کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ مخارج، اس سے پہلے پڑھتے ہیں کہ علم تجوید کی ابتدا کب ہوئی۔ یہ سوال پچھلی مرتبہ NTS کے پیپر میں آیا بھی تھا۔ تو اس علم کی ابتدا، علم تجوید کی ابتدا نزول قرآن مجید کے ساتھ ہوئی۔ جس طرح قرآن مجید کے مطالب اور معانی وہی صحیح سمجھے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سمجھے اور بیان فرمائے، اسی طرح قرآن مجید کے حروف و کلمات کے طرز ادا بھی وہی درست اور ضروری ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تھی۔ وہ طرز ادا اور تلفظ سیکھنے کے لیے علم تجوید کا پڑھنا ضروری ہے، اور چونکہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ بڑا ہی مبارک اور فضیلت والا علم ہے۔ پھر آگے سوال ہوگا کہ ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تو ترتیل سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ابھی ترتیل کیا چیز ہے؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول ہے، الترتیل
ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کی تجوید یعنی اچھی طرح ادائیگی اور وقوف کی پہچان ہی کا نام ترتیل ہے۔ دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کو اسی طرح پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں جس طرح وہ نازل ہوا ہے۔ اس سے مراد تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے، اقرأوا القرآن بلحون العرب و اصواتها، یعنی قرآن مجید کو عربوں کے تلفظ اور ان کی آواز اور لہجوں میں پڑھو۔ ابھی علماء امت کا اس بات پر اتفاق رہا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا فرض عین ہے اور علم تجوید کا سیکھنا ضروری ہے۔ تجوید کے خلاف پڑھنا سخت گناہ ہے۔ تجوید کے خلاف پڑھنے کو اصطلاح میں لحن کہتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ عربی حروفوں کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید ہے۔ تو مخارج کسے کہتے ہیں؟ مخارج کا مطلب کیا ہے؟ تو مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخارج کس کی جمع ہے؟ مخرج کی، یعنی نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ۔ پھر مخارج کے مواقع کتنے ہیں؟ تو مخارج کے مواقع 3 ہیں۔ مخارج کے مواقع 3 ہیں۔ نمبر 1 حلق، 2 زبان، نمبر 3 ہونٹ۔ ابھی ہم صفات تو بعد میں پڑھیں گے، ابھی آتے ہیں لحن کی طرف۔ تو لحن کسی کہتے ہیں؟ لحن سے مراد کیا ہے؟ تو لحن تجوید کی ضد ہے۔ لحن تجوید کی ضد ہے، جس کے معنی تجوید کے خلاف یعنی غلط پڑھنے کی ہے۔ 2 قسمیں ہیں اس کی۔ کتنے قسمیں ہیں اس کی؟ 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے لحن جلی، نمبر 2 ہے لحن خفی۔ لحن جلی کسے کہتے ہیں؟ تو لحن جلی واضح اور ظاہر غلطی کو کہتے ہیں جس سے ہر وہ شخص جو عربی زبان سے تھوڑا بہت تعلق بھی رکھتا ہو وہ غلطی معلوم کر سکتا ہے۔ اس قسم کی غلطی سے بعض اوقات معانی بھی بدل جاتی ہے اور حروف اور کلمات میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ایسی غلطی کا ارتکاب حرام ہے۔ دوسری سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے NTS میں یا ایٹا میں کہ لحن جلی کا حکم کیا ہے؟ تو آپ لوگوں نے وہاں پر لگانا ہے کہ لحن جلی حرام ہے۔ اور لحن خفی کی تعریف ہم بعد میں کریں گے۔ ابھی لحن جلی کی کتنی صورتیں ہیں یہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ لحن جلی کی 5 صورتیں ہیں۔ لحن جلی کی کتنی صورتیں ہیں جی؟ لحن جلی کی 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھنا۔ ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کو پڑھنا، جیسے توالوتا کی جگہ تالوتا، توا کی جگہ تا پڑھنا، اور الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھنا۔ نمبر 2 ایک حرکت کی جگہ دوسری حرکت پڑھنا، جیسی ایاک کی جگہ ایاکی اور انعمتا کی جگہ انعمتو پڑھنا۔ نمبر 3 کسی حرف کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، یعنی چھوٹا کر دینا یا بڑھا دینا، لمبا کرنا، جیسی قال کی جگہ قالا اور لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھنا، لم یولد کی جگہ لم یولد پڑھنا۔ نمبر 4 حرکت کی جگہ سکون یا سکون کی جگہ حرکت پڑھ لینا، جیسے خلقنا کی جگہ خلقنا اور ختم اللہ کی جگہ ختم اللہ وغیرہ پڑھنا۔ نمبر 5 مشدد حرف کی تشدید کو ادا نہ کرنا، یا جو حرف مشدد نہ ہو اس کو مشدد کر کے پڑھنا، جیسے مزدجر کی جگہ مزدجر پڑھنا اور مستمر کی جگہ مستمر پڑھنا۔ تو ابھی کیا لحن جلی سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ تو اس قسم یہ سوال اس طرح بھی NTS ایٹا میں آ سکتے ہیں جی۔ اس قسم کی غلطیوں سے بعض دفعہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے بچنا ضروری ہے۔ پھر لحن خفی سے کیا مراد ہے؟ تو لحن خفی
پوشیدہ اور غیر واضح غلطی کو کہتے ہیں۔ سوال میں NTS میں اس طرح آ سکتا ہے ایٹا میں کہ لحن غپی سے کون سی غلطی مراد ہے، تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ لحن غپی سے پوشیدہ اور غیر واضح غلطی کو کہتے ہیں، جسے وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو قواعد تجوید کو جانتا ہو۔ اس قسم کی غلطی سے حروف کی ذات میں کسی قسم کا تغیر نہیں ہوتا تھا، صرف حروف کی خوبصورتی اور حسن میں فرق آ جاتا ہے۔ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ تو لحن خفی جو ہے وہ مکروہ ہے، اور یہ غلطی صفات عارضہ کی ادا کرنے سے واقع ہوتی ہے۔ ابھی پڑھیں گے حرکت۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت جو ہے یہ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کی جمع حرکات ہے، یعنی حرکت کی جمع حرکات ہے، اور حرکات 3 قسم پر ہے: زبر، زیر، پیش، یعنی فتحہ، کسرہ اور ضمہ۔ پیش پھر حرکت کی 2 قسمیں ہیں: پڑا زبر یعنی کڑا زبر، کڑی زیر، اور سیدھا پیش یا الٹا پیش۔ پھر پڑی حرکت جلدی سے پڑھی جاتی ہے، جبکہ کڑی حرکت الف، واو اور یاء مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ پھر متحرک حرف کسے کہتے ہیں؟ سوال میں ٹیسٹ میں اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ متحرک حرف کسے کہتے ہیں، تو آپ لوگوں نے جواب دینا ہے وہ حرف جس پر حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ پھر سوال ٹیسٹ میں اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ سکون سے کیا مراد ہے؟ تو جس حرف پر حرکت نہ ہونے کو سکون یعنی جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن یا مجزوم میں کہتے ہیں، جیسے اب، اب، اب وغیرہ، ان وغیرہ۔ کسے کہتے ہیں؟ تو تشدید حرف کو مشدد ادا کرنے کو تشدید کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر شد کی علامت ہو یہ 2 حرفوں کے برابر ہوتا ہے، گویا یہ اصل میں 2 حرف ہے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک، جیسے ان اصل میں انن تا۔ ابھی ہم پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ کے احکام، یہ بھی اکثر NTS ایٹا وغیرہ میں آتے ہیں۔ تو تعوذ اور تسمیہ کے احکام کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ جب کسی سورت سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھنا ضرور پڑھیں گے۔ البتہ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ ہی نہیں پڑھی جائے گی، جس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے۔ جس وقت تلاوت کی ابتدا کسی سورت کے درمیان سے ہو تو بسم اللہ پڑھ لینا بہتر ہے، اور نہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ ابھی بسم اللہ، اعوذ باللہ اور قرات تینوں کو ملا کر پڑھنے اور جدا کر پڑھنے کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وصل کل، فصل کل، وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی۔ تو ان سے کیا مراد ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، پھر کلاس ختم کرتے ہیں۔ وصل کل، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور قرات تینوں کو ملا کر ایک سانس پڑھنے کو وصل کل کہتے ہیں۔ وصل کل سے کیا مراد ہے؟ تو ٹیسٹ میں اس طرح آ سکتے ہیں کہ وصل کل سے کیا مراد ہے، تو ہم جواب دیں گے کہ اعوذ باللہ، بسم اللہ اور قرات تینوں کو ملا کر ایک سانس میں پڑھنے کو وصل کل کہتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ فصل کل، فصل کل کسے کہتے ہیں یا فصل کل سے کیا مراد ہے؟ سوال اس طرح آ سکتا ہے۔ تو ان تینوں کو جدا جدا کر کے پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ پر ٹھہر جائے اور پھر بسم اللہ پر ٹھہرے اور پھر قرات شروع کرے، اس لیے فصل کل کہتے ہیں۔ فصل اصل میں لغت میں جدائی کو کہتے ہیں، تو ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا، جیسے مثال کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ رب العالمین، یہ فصل کل ہو گیا، تینوں میں فصل کل ہو گیا۔ وصل اول فصل ثانی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو تو ملایا جائے مگر قرأت کو نئی سان سے شروع کیا جائے، اس لیے اسے وصل اول فصل ثانی کہتے ہیں۔ سوال اس طرح آ سکتے ہیں کہ وصل اول فصل ثانی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ لوگوں نے وہاں پر اس جواب پر ٹک کرنا ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو تو ایک سانس میں ملائے جائے مگر قرأت کو جو ہے یہ نئی سانس سے شروع کیا جائے، تو اسے وصل اول فصل ثانی کہتے ہیں۔ مثال کے ذریعے سمجھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ چوتھا نمبر، فصل اول وصل ثانی، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اعوذ باللہ پر وقف کیا جائے اور بسم اللہ کو قرأت کے ساتھ ایک سانس میں پڑھا جائے، اسے فصل اول وصل ثانی کہتے ہیں۔ تو اس کو مثال کے ذریعے سمجھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس کو فصل اول وصل ثانی کہتے ہیں۔ جب تلاوت کی ابتدا کسی صورت کی شروع سے ہو تو فصل و وصل کی چار صورتیں جائز ہے۔ اگر پڑھتے پڑھتے یعنی درمیان قرأت میں کوئی صورت شروع ہو جائے تو اس صورت میں وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے، باقی تین صورتیں جائز ہے۔ اور جبکہ تلاوت کی ابتدا کسی صورت کے درمیان سے ہو تو بسم اللہ پڑھنے کی صورت میں چار ہی صورتیں بنتی ہیں، جن میں سے فصل اول وصل ثانی وصل کل دو صورتیں ناجائز ہے اور باقی دو صورتیں جائز ہے۔ اگر بسم اللہ نہ پڑھی صرف اعوذ باللہ پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کا آیات سے وصل کر کے پڑھنا اور جدا کر کے پڑھنا دونوں جائز ہے، البتہ اگر آیات کی شروع میں اللہ تعالیٰ کی نام میں سے کوئی نام ہو تو پھر اعوذ باللہ کا وصل ناجائز ہے۔ ابھی نوٹ کے ذریعے میں سمجھاتا ہوں، تلاوت کی شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ برکت کے لیے پڑھی جاتی ہے اگر ابتدا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نیک کام کی شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ حدیث شریف ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ ببسم اللہ فہو اقطع و اجزم، اگر کاروا لنڈے بشیوی تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اس سے ہمیں چاہیے کہ تلاوت کی شروع میں اعوذ باللہ کے بعد بسم اللہ ضرور پڑھیے۔ تو یہ ہو گئی آج کی ہماری کلاس۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تجوید کو آگے سوالات وہ بھی پڑھیں گے۔ آپ لوگ رہیے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر وقت ویڈیو آپ کو بر وقت ملتے رہے۔ والسلام جی۔